پیارے بچوں، آپ تو جانتے ہی ہو کہ شیر کس قدر طاقتور جانور ہے۔ جنگل کے تمام جانور اس سے خوف کھاتے ہیں، اس لیے شاید اس کا نام شیر رکھا گیا ہے۔ جب یہ دھاڑتا ہے تو بڑے بڑے جانور خوف سے کانپ اٹھتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج اسی شیر کی کہانی ہم آپ کو سنائیں گے۔ امید ہے آپ بہت انجوائے کریں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک شیر رہتا تھا۔ کافی دنوں سے شکار نہ ملنے کی وجہ سے وہ کچھ کمزور سا ہو گیا۔ ایک دن وہ شکار کی غرض سے نکلا، کافی دور دور تک چلتا رہا لیکن شکار تو نہ ملا۔ لیکن پانی کی ایک ندی نظر آئی اور وہ پانی پینے ندی کے پاس چلا گیا۔ پیارے بچوں، اس جانور کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ جی، اس کو کہتے ہیں لومڑی اور انگلش میں فاکس۔ فاکس انتہائی شاطر چالاک جانور ہے۔ یہ کسی کو بھی چکمہ دینے میں بہت مہارت رکھتی ہے۔ بدقسمتی سے فاکس بھی پانی کی تلاش میں اسی ندی کے پاس جا پہنچی۔ وہ اس قدر پیاسی تھی کہ اسے وہاں شیر کے ہونے کا معلوم نہ ہو سکا اور وہ شیر کے بالکل قریب جا پہنچی۔ شیر کی اچانک نظر جب فاکس پر پڑی تو اس نے فوراً اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فاکس نے شیر کی منت کی، بادشاہ سلامت مجھے مت کھائیے، میرے جسم میں آپ کو بہت کم گوشت ملے گا جس سے آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ بادشاہ سلامت، میں آپ کے لیے ایک موٹے تازے جانور کا بندوبست کر سکتی ہوں اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو۔ شیر نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم اپنے وعدے سے پھرے تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جتنی جلدی ہو سکتا ہے میرے لیے ایک موٹے تازے جانور کا بندوبست کرو اور اب جاؤ یہاں سے۔ فاکس یہ سنتے ہی وہاں سے بھاگ نکلی۔ اب فاکس دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اگر اس نے ایک موٹے تازے جانور کا بندوبست نہ کیا تو جنگل کا بادشاہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مجھے جلد از جلد ایک موٹے تازے جانور کا بندوبست کرنا ہے۔ وہ جنگل میں تلاش کے لیے نکل پڑی۔ اچانک فاکس کی نظر ایک موٹے تازے بھینسے کی طرف پڑی۔ وہ خوشی خوشی اس بھینسے کی طرف بڑھی۔ بھینسا اس کو دیکھتے ہی سخت غصے میں آ گیا۔ اے فاکس، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے آنے کی؟ فاکس نے ڈرتے ہوئے جواب دیا اور خوشامد شروع کر دی۔ اے جنگل کے طاقتور بھینسے، تیری طاقت یقیناً لاجواب ہے۔ کسی جانور میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ تجھ جیسے طاقتور جانور کو شکست دے سکے۔ بھینسے نے اپنی تعریف سنی تو خوشی سے کہنے لگا، اے لومڑی، تو بہت سمجھدار لگتی ہے، تو میری طاقت کو سمجھتی ہے۔ تجھے چاہیے کہ میری اس طاقت کو باقی جانوروں میں بھی بیان کر۔ فاکس نے کہا، اے طاقتور بھینسے، میں تمہاری تعریف پہلے سے ہی جنگل کے بادشاہ شیر کو کر چکی ہوں۔ اصل میں جنگل کا بادشاہ شیر اب کافی کمزور ہو چکا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی حکومت کسی طاقتور جانور کے سپرد کر دے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں جنگل میں اسے طاقتور جانور کی تلاش کر کے ان کو بتا سکوں۔ میں نے پورا جنگل چھان مارا لیکن آپ سے زیادہ طاقتور ہمت والا جانور میں نے نہیں دیکھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیے تاکہ یہ فریضہ جلد از جلد سر انجام دیا جا سکے۔ اب بھینسا خوشی سے لومڑی کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور پھر عین اسی جنگل کے بادشاہ شیر سے تھوڑا فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ شیر نے جب موٹے تازے بھینسے کو دیکھا تو کہا، ڈرو نہیں، میرے قریب آؤ، میں تمہیں اس جنگل کا بادشاہ بنانا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے تمہیں مجھ سے تھوڑا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اگر تم زوردار طاقتور ثابت ہوئے تو میں تمہیں اس جنگل کا بادشاہ بنا دوں گا،
یہ کہتے ہی شیر بھینسا کی گردن پر چڑھ گیا اور زور لگانے لگا۔ بھینسے نے بھی اپنا زور لگانا شروع کر دیا، لیکن شیر نے اب بھینسے کی گردن پر کاٹنا شروع کر دیا۔ بھینسے کو جب تکلیف ہوئی تو اس نے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے، تم مجھے کاٹ کیوں رہے ہو؟ چھوڑ دو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ شیر نے اور تیزی سے کاٹنا شروع کر دیا۔ اب بھینسے کو سخت غصہ آیا، اس نے ایک تیز دھار سینگوں سے شیر کو مارنا شروع کر دیا۔ شیر کو اس قدر سینگوں سے مارا کہ وہ بیچارہ بری طرح سے زخمی ہو گیا۔ شیر کو زخمی کرتے ہی بھینسا وہاں سے بھاگ گیا۔ اب فاکس دوبارہ بادشاہ سلامت شیر کے پاس آئی اور کہا، بادشاہ سلامت، کیسا لگا موٹا تازہ بھینسا؟ یقیناً آپ نے مزے لے لے کر کھایا ہوگا۔ اور یہ کہا، بادشاہ سلامت، آپ اتنے زخمی کیسے ہو گئے ہیں؟ لگتا ہے اس نے بھی آپ کو تھوڑا مزہ چکھایا ہے۔ بکواس بند کرو، شیر دھاڑا۔ اتنے لمبے لمبے سینگوں والا خطرناک جانور کیوں لائے میرے پاس؟ مجھے مارنا چاہتی ہو؟ مجھے تمہارا ہی نوالا بنا کر کھانا پڑے گا۔ معاف کر دیجئے بادشاہ سلامت، اب میں بغیر سینگوں والا موٹا تازہ جانور لاؤں گی۔ پریشان مت ہوں، آپ ٹھیک ہے، جاؤ اور جلدی سے اس کا بندوبست کرو۔ فاکس اب ایک اور موٹے تازے جانور کی تلاش میں نکل پڑی، ایسا جانور جس کے سینگ نہ ہوں۔ اچانک اس کی نظر ایک بہت بڑے ہاتھی پر پڑی۔ فاکس نے ہاتھی کو سلام کیا۔ ہاتھی نے بڑے تعجب سے لومڑی کو دیکھا اور کہا، خیر تو ہے لومڑی، تمہارے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں ہوتا، اور آج تم مجھے سلام کر رہی ہو، خیریت تو ہے؟ فاکس نے بڑی چالاکی سے خوشامد شروع کر دی۔ اے جنگل کے طاقتور ترین جانور، تیری طاقت کے سامنے کس کی مجال جو تیرے سامنے مقابلہ کرے؟ اس جنگل میں کوئی ایسا جانور نہیں ہوگا جو تیرے ساتھ پنگا لے سکے۔ میں ابھی ابھی جنگل کے بادشاہ شیر کا آپ کے لیے پیغام لائی ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اب کمزور ہو چکا ہے اور اسے آپ جیسے بہادر طاقتور جانور کی ضرورت ہے جو بادشاہ کی جگہ ان کا تخت سنبھال سکے۔ کیا آپ اس کام کے لیے راضی ہیں؟ ہاتھی خوشی خوشی سے بولا، ہاں، کیوں نہیں؟ اگر انہوں نے میرا انتخاب کیا ہے تو میں بادشاہ کا تخت ضرور سنبھالوں گا۔ یہ کہہ کر لومڑی چل پڑی اور ہاتھی بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ ندی کے قریب پہنچ کر لومڑی نے ہاتھی کو کہا کہ اب آپ مجھے اجازت دیں، مجھے بہت ضروری کام جانا ہے، آپ سامنے بادشاہ سلامت سے مل لیں۔ یہ کہہ کر لومڑی وہاں سے چلی گئی۔ اب ہاتھی شیر کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ شیر کی اچانک ہاتھی پر نظر پڑی تو وہ خوف زدہ ہو گیا، بولا، اف میری ماں، یہ کیا چیز ہے؟ اتنا بڑا جانور، یہ تو مجھے آسانی سے کچل ڈالے گا، بھاگو یہاں سے، اپنی جان بچاؤ۔ ہاتھی بولا، بادشاہ سلامت، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ رکو، میں آپ کے تخت پر بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ شیر بولا، نہیں نہیں، تم واپس جاؤ، میں نے ابھی فیصلہ کیا ہے، کچھ عرصہ اور حکومت کروں گا، آپ کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر شیر وہاں سے بھاگ گیا۔ دوسرے دن پھر سے لومڑی شیر کے پاس آئی اور بولی، سنائیں بادشاہ سلامت، آپ نے تو جی بھر کے کھایا ہوگا۔ شیر کو سخت غصہ آیا۔ اس نے کہا، اتنا بڑا طوفان لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر میں سمجھداری سے کام نہ لیتا، مقابلہ کر لیتا، وہ تو مجھے آسانی سے کچل ڈالتا۔ مجھے لگتا ہے تم مجھے مروانا چاہتی ہو۔ نہیں بادشاہ سلامت، آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ موٹا تازہ جانور ہونا چاہیے۔ شیر نے کہا، ہاں کہا تھا، لیکن بادلوں کو چھونے والا جانور نہیں کہا تھا۔ کان دیکھے تھے اس کے، اس قدر خوفناک بڑے بڑے،
یہ کہتے ہی شیر نے ایک دفعہ پھر لومڑی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور کہا کہ بس تم نے مجھے بہت چکما دے دیا ہے، اب تو میں تمہیں کھا کر ہی دم لوں گا۔ لومڑی نے ایک بار پھر سے منت کرنا شروع کر دی، خدا کے لیے بادشاہ سلامت، اس بار مجھے معاف کر دو، آخری موقع دے دو، اس بار جیسا جانور آپ کہیں گے ویسا ہی لاؤں گی۔ شیر نے آخری موقع فاکس کو دے دیا اور کہا کہ اس بار تم نے کوئی چال چلی تو تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ لومڑی اب ایک تیسرے شکار کو ڈھونڈنے چل پڑی۔ اچانک اس کو ایک زیبرا نظر آیا۔ زیبرے کے پاس جا کر لومڑی نے سلام کیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ یوں زیبرا بھی لومڑی کی چکنی چکنی باتوں میں آ گیا اور لومڑی کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ شیر کے پاس پہنچتے ہی زیبرے نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کو اب فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں آ گیا ہوں، میں آپ کا تخت سنبھالنے کے لیے تیار ہوں۔ شیر جان بوجھ کر زمین پر الٹا لیٹ گیا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ کمزور دکھائی دے۔ جیسے ہی زیبرا شیر کے قریب آیا، شیر نے جھپٹ سے اس پر حملہ کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے چٹ کر گیا۔ مورل: پیارے بچوں، اس کہانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ لالچ بری بلا ہے، ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے۔